تراویح میں ختم قرآن کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ تراویح میں قرآن کریم کم از کم ایک مرتبہ ختم کرنا، یہ علماء نے اس کو سنت لکھا ہے۔ جیسا کہ در مختار شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 423، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی بھی دوسری جلد صفحہ 433، اس کی دوسری جلد صفحہ 497 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 433 پر اس کو نقل کیا ہے۔ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 497 پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے سیدنا حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین خلیفہ رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، آپ کے درجات کو بلند کرے۔ آپ تو ویسے بھی بخشائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ خدا نے خود ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو آپ نے بیک وقت 10 انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جس کی تفصیل اسماء الرجال میں علامہ یوسف مزی نے بھی نقل کی ہے۔ تو آپ کے جنتی ہونے پر تو ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہرحال جن لوگوں کو ہو تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمیں جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے لیے بشارتیں سنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اپنی زبانی سے دے دیا۔ اس لیے ہمیں تو کوئی شک نہیں آپ کے جنتی ہونے میں۔ بہرحال جو لوگ جیسے شیعہ ہے اور اسی طریقے سے غیر مقلدین ہیں اور بہت سے طبقہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے تکی بات کرتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جب اللہ نے خود ہی امتحان لے لیا تو اور ان کو 100% نمبر دے دیا، 100 میں سے 100 نمبر دیا، تو پھر ہم کو اور آپ کو کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ ان کے بارے میں کلام کرتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ہم اسلام کو سلام کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے سلسلے میں اپنی زبان کو کھول کر کے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ یا ناشائستہ الفاظ کہنے سے ہم سب کو حفاظت فرمائے، ہم سب اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی طرف سے بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے باجماعت تراویح اور قراءت قرآن کے اہتمام کا حکم دے کر قرآن کریم کی بھی حفاظت کا ایک سبب مہیا کر دیا، اور اس طریقے سے مسجدوں کو آباد کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا تراویح کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اسی طریقے سے آباد کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی اسی طریقے سے آباد اور شاد رکھے۔ بہرحال قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ کس طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو مجتمع کر کے یہ دے دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کی پہلی شب میں مسجد نبوی سے گزرے تو وہاں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دی۔ کس کو؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو بے ساختہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن۔ میں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس طریقے سے کہتے ہوئے آپ کے جملے کو دیکھا تو میری بھی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ایسے ہی منور کرے جیسا کہ آپ نے مساجد کو منور کیا۔ یہ عبارت جو ہے غنیت الطالبین کے صفحہ 487 پر نقل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے جیسا کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کیا۔ جن لوگوں کے دل مجلہ مصفہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو
قرآن کریم کی رونق اور مساجد کی رونق جو ہے کھینچ کر کے لے آتی ہے اور ان کو عبادات کرنے میں حلاوت نصیب ہوتی ہے اور وہ عبادت کے شوق میں مرے رہتے ہر وقت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح کا جملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس انداز پر تراویح میں قرآن کریم سنانے کے رواج نہ ہوتا تو کتنے حفاظ حفظ کرنے کے باوجود اپنے حفظ کو محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ تراویح میں سنانے یا سننے کی فکر کی وجہ سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ اکثر حفاظ قرآن کریم کو اثر نو یاد کرنے کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہم خود بھی یاد کرتے ہیں، ہم بھی حافظ ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سے دیگر حفاظ جو ہے دیکھتے ہیں جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنا شروع ہوتا ہے تو رجب یا شعبان کے مہینے سے وہ حفاظ مساجد میں آ کر کے محنت کرتے ہیں اور یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خود بھی یاد کرتے ہیں اور دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ آ کر کے وہ مساجد کے اندر بیٹھ کر کے 2-3 گھنٹے قرآن مقدس کو ہر سال یاد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن مقدس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے جو مردہ دل ہو چکے ہیں وہ بھی مجلہ اور مصفح ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس طرح تراویح کے اہتمام کے لیے تراویح میں قرآن کریم کا ختم کا بھی اہتمام عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے علامہ شامی وغیرہ نے جو ہے اس کو سنت قرار دیا ہے، جیسا کہ فتاوی شام کے اندر میں نے ابھی حوالہ اوپر نقل کیا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آداب کا لحاظ رکھے۔ کیا کرے؟ لحاظ رکھے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اس بارے میں ہمارے حفاظ سے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اور اس جانب کوئی توجہ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ مقتدی کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں، عوام کی طرف سے بھی نہیں، اور خود حفاظ بھی جو ہے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے چکر میں کہ کس طریقے سے 20 رکعت پوری ہو جیسے تیسے اور پھر میرا دامن چھوٹے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جلد از جلد ختم قرآن کے شوق میں شرعی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ 4 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، 15 دن میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، جائز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عام طور پر 3 اور کہیں کہیں 5 پارے تراویح میں پڑھنے کا رواج ہو چلا ہے۔ 5 پڑھیں گے تو تقریباً جو ہے 6 دن میں پورے ہو جاتے ہیں، اور 3 پڑھتے ہیں تو 10 دن میں پورا ہو جاتا ہے، اور بھی مختلف حفاظ کے مختلف طریقہ کار ہے جو اپنا پڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو زیادہ سننا پڑھنا یہ کوئی برا نہیں ہے، زیادہ آپ پڑھیے بھی، زیادہ سنیے بھی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حرف کٹ جائے یا غلطیاں رہ جائے یا کیا پڑھا جا رہا ہے سمجھ میں نہ آئے۔ ایسی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ سخت بے ادبی اور توہین ہے قرآن مقدس کی۔ بہتر ہے کہ روزانہ اتنی مقدار میں قرآن پاک کو سنایا جائے کہ 27ویں یا 29ویں شب میں اس کو ختم کرنے کا اہتمام ہو، تاکہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ پورے مہینے تراویح پڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس کی تفصیل جو ہے فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 433، اور جو زکریا بگٹی پور دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 497 پر نقل کی ہے، تاکہ جو ہے اس بہانے اخیر مہینے تک تراویح کی پابندی بھی ہوتی رہے اور ذوق و شوق بھی مکمل طریقے سے روانی کے ساتھ درمیانی طریقے سے برقرار رہے، اور رمضان کا آخری عشرہ سستی اور کاہلی کی نظر نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خوب اہتمام کے ساتھ جو ہے قرآن مقدس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس کی تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 517 اور 518 پر اس کو نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔